رمضان کی تیاری کیسے کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی تیاری کیسے کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے جس کا انتظار مسلمانوں کو شدت سے رہتا ہے، اور اس کی تیاری شعبان المعظم کے مہینے سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مہینہ رحمت، برکت اور مغفرت والا مہینہ ہے، نیکی اور ثواب کمانے والا مہینہ ہے، بخشش اور جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بندے کو اپنے رب سے قربت کا عظیم موقع ہاتھ آتا ہے۔ اس مہینے میں رضا الہی اور جنت کے بشارت حاصل کرنے کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، جب آپ کے اگر کسی اہم مہمان کی آمد ہوتی ہے تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں، گھر کی صاف صفائی کرتے ہیں، گرائنڈر کو خوب سجاتے ہیں، خود بھی زینت اختیار کرتے ہیں اور بال بچوں کو بھی اچھے کپڑے پہناتے ہیں۔ پورے گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، بچے خوشی سے اچھل کود کرتے ہیں۔ مہمان کی خاطر تواضع کے لیے انگنت پرتکلف سامان تیار کیے جاتے ہیں۔ جب ایک مہمان کے لیے اس قدر تیاری ہو تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہو مہمان رمضان کا مہینہ ہو تو اس کی تیاری کس قدر ہونی چاہیے؟ رمضان کی تیاری اور رمضان کا استقبال کس طرح ہونا چاہیے، اس کا اندازہ ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہوگا۔ حضور کیسے رمضان کا استقبال کرتے تھے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت فرماتے کہ اکثر اس کے پانے کی دعا فرماتے تھے، اور رمضان المبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے شوق و محبت سے ماہ رمضان کا استقبال فرماتے۔ روایت میں آتا ہے کہ جو رمضان کے دن قریب آتے ہیں، آقا علیہ کی اطاعت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تڑپ بڑھتی چلی جاتی۔ رمضان سے 2 ماہ پیشتر رجب کے مہینے میں آپ کے ہر رمضان کا تذکرہ شروع ہو جاتا۔ ایک روایت کے مطابق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے میں یہ دعا عرض کیا کرتے: اللہم بارک لنا رمضان، یعنی اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان نصیب فرما۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کو خوش آمدید کہہ کر اس کے استقبال فرماتے اور صحابہ کرام سے سوالیہ انداز میں 3 بار دریافت کرتے: کون تمہارا استقبال کر رہا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نہیں۔ عرض کیا: کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نہیں۔ عرض کیا: پھر کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: شک اللہ عز و جل ماہ رمضان کے پہلی رات تمام اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں داخل ہوتے تو یہ ذوق و شوق مزید بڑھ جاتا اور آپ کے شب روز رمضان جیسا رنگ اختیار کر لیتے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی برکت سے بھرپور طریق سے فضیلت بات ہونے کی خاطر مشق فرما رہے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ماہ شعبان کے شب روز بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ رسول مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں اس قدر نفلی روزے رکھتے کہ ہمیں محسوس ہوتا گویا کہ آپ مسلسل روزے رکھتے چلے جائیں گے، اور جب روزہ رکھنا چھوڑ دیتے تو ہمیں لگتا کہ آپ مزید روزے نہ رکھیں گے۔ نیز آپ بیان فرماتی ہے کہ میں نے رمضان کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی پورے مہینے کی نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور جتنے روزے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں رکھتے تھے میں نے کسی مہینے میں اس سے زیادہ روزے رکھتے آپ کو نہیں دیکھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سال میں کسی مہینے کے مکمل روزے نہ رکھتے سوائے شعبان کے کہ اتنے رمضان سے ملا دیتے۔ مسیح بھی استقبال رمضان کا ایک طریقہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے میں داخل ہونے کی تیاری پیش کر نظر نسلی روزے رکھتے چلے جاتے اور روزے رکھتے رکھتے ہی رمضان کے مبارک ایام میں داخل ہو جاتے۔ دونوں میں شعبان کے دنوں میں رمضان کو پا لینے کی تڑپ کا اظہار اس حدیث پاک سے بھی خوب ہوتا ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے انتظار میں شعبان کے دن گن گن کر گزارنے کی تحریک فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: شعبان کے چاند رمضان کے انتظار میں گن گن کر گزارو،
جب رمضان کی مبارک گھڑیاں قریب آتی اور طلوع مہتاب سے یہ اطلاع مل جاتی کہ وہ مبارک مہینہ طلوع ہو چکا ہے جس کی نسبت اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں یہ خوشخبری دی ہے کہ اس کے محض ایک رات ہزاروں راتوں سے بڑھ کر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدنی ہوتی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور ان الفاظ میں خوشخبری عطا فرمائی کہ اے لوگوں غور سے سنو، تم پر ایک عظمت والا اور مبارک مہینہ سایہ سے گن ہونے والا ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے برتن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے رکھنا فرض فرمائے اور اس رات کے قیام کو ثواب ٹھہرائے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نفلی نیکی بجا لائے گا تو وہ ایسے ہی جیسے کہ عام دنوں میں فرض کا ثواب ہو، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے اور ایسا ہے جیسے کہ رمضان میں 70 فرائض ادا کرے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ غم خواری کا مہینہ ہے اور ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ اختیار کرائے اس کے لیے گناہوں کی معافی ہونے اور آگ سے نجات کا سبب ہوگا، اور اسے روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، مگر روزے دار کے ثواب سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی، اور یہ ثواب ہر اس شخص کو بھی نصیب ہوگا جو دودھ کی ایک بوند کھجور یا پانی کی ایک بوند سے روزہ اختیار کرواتا ہے۔ لیکن جو کسی روزے دار کو سیر کرا دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے ایسا شربت پلائے گا کہ پھر اسے کبھی پیاس نہ لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے جس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکر کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دے گا اور آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔